ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ یہ وضو کے حوالے سے ایک ضروری مسئلہ کسی نے دریافت کیا ہے کہ وضو میں سر کے مسح کا جو طریقہ منقول ہے، جس میں ہتھیلی اور ساری انگلیاں ایک ہی بار پورے سر پر آگے سے پیچھے لے جانا کافی ہوتا ہے، تو یہ بتائیے کہ کان کا مسح کرنے کے لیے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو پھر سے پانی لگانا ہوگا یا ایک ہی بار سے سر اور کان کا مسح ہو جائے گا؟ پھر آگے لکھتے ہیں سائل کہ فتاوی فقیہ ملت میں لکھا ہے کہ مفتی عابد حسین صاحب نوری صاحب نے اپنی کتاب مفتی اعظم ہند کی استقامت و کرامت میں لکھا ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں ہاتھوں کی تین تین انگلیاں اور ہتھیلیوں سے پورے سر کا آگے سے پیچھے ایک ہی بار مسح کیا کرتے تھے، تو کس طریقے پر عمل کیا جائے؟ سائل نے جو پوچھا ہے، میں بہتر سمجھتا ہوں کہ مسح کا جو دونوں طریقہ ہے اس کو میں عرض کر دوں اور اس حوالے سے جو حکم ہے اس کو بیان کر دوں۔ مسح کرنے کے مستحب طریقے دو ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہاتھ گیلے کر کے ہتھیلیاں، انگلیوں کے سرے، انگوٹھے اور کلمہ کی انگلی چھوڑ کر، یعنی جو ہتھیلی ہے نا، ہتھیلی اور انگلیوں کے سرے ان کو لیں، کس کو چھوڑنا ہے؟ انگوٹھے اور کلمے کی انگلی، ان دو کو چھوڑنا ہے۔ باقی تین انگلیوں کا سرا دوسرے ہاتھ کی باقی تین انگلیوں سے سرے سے ملائے، یعنی تین تین انگلیاں آپس میں ملا لے، اور ملانے کے بعد میں پیشانی کے بالوں پر یا بال کی جگہ جو کھال ہے وہاں پر رکھ کر گدی تک مسح کرتا ہوا جائے۔ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں، ہتھیلیوں کو سر پہ نہ لگنے دے، پھر وہاں سے ہتھیلیوں سے مسح کرتا ہوا آگے کی طرف واپس لے کر کے آئے، پیچھے سے آگے کی طرف لے کر کے آئے۔ مسح کا یہ طریقہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہتر طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی یہ طریقہ نہ کرے، دوسرا طریقہ بھی ہے، تو وہ یہ ہے کہ ساری انگلیاں سر کے اگلے حصے پہ رکھ دے اور ہتھیلیاں سر کی کروٹوں پر رکھ دے اور ہاتھ جمائے ہوئے گدی تک کھینچتا ہوا لے کر کے جائے، بس اتنا کر دے تب بھی مسح ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت کے ادا کرنے کے لیے یہ طریقہ بھی کافی ہے، لیکن وہ جو پہلا طریقہ تھا اس کو بہتر طریقہ فرمایا گیا۔ اب جو نیا پانی لینے کے لیے سائل نے پوچھا ہے، کلمہ کی انگلی سے کے پیڑ سے کان کے اندر والے حصے کا مسح کرنا، انگوٹھے کے پیڑ سے کان کے باہر والے حصے کا مسح کرنا اور انگلیوں کی پیٹھ سے گردن کا مسح کرنا، یہ طریقہ ہے اور اس کے لیے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی جو پانی مسح کرتے وقت میں آپ نے لیا تھا وہی کافی ہوگا، واللہ تعالی عالم۔